نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست نیب نے اعتراض نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی 2 درخواستوں پر سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے کہا یہ حفاظتی ضمانت ہے، نواز شریف سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں، کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، نیب کو حفاظتی ضمانت پر اعتراض نہیں، کل کہیں گے فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں۔ عدالت کی پروسیکیوٹر کو کل مزید دلائل دینے کی ہدایت۔ قائد نون لیگ نواز شریف 21 اکتوبر کو دن 1 بجے اسلام آباد پہنچیں گے۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا غیر جمہوری قوتوں نے انہیں اور خاندان کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران ملک ترقی کر رہا تھا، انہیں سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے سازش کی گئی۔ کرپشن کا ثبوت نہ ملا تو تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نکالا گیا، طبی بنیاد پر عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تھے۔ یہ جو واپسی ہے دیر آئے مگر درست آئے۔ پچھلا 16 مہینوں کا حکومت نے ایک چیز ثابت کیا ہے کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا۔ ایک شخص کی واپسی کے لیے آئین اور الیکشن کو روکا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی واپسی دیر آئے درست آئے، امید ہے ریاست کے پورے زور کے بعد استقبال بڑا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں سانحہ کارساز کی برسی پر جلسے سے خطاب۔ بولے تقسیم، انتہا پسندی، انتقام اور پکڑ دھکڑ کی سیاست چھوڑنی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو مجبوراً کڑوی گولی کھانی ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا فوری اعلان کرے، الیکشن کرانا ہوگا۔ سلیکشن نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ مزید کہا فلسطینی اکیلے نہیں، پاکستانی عوام ساتھ ہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے ملک پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ پاکستان کو وہیں سے لے کر جائیں گے جہاں 2017 میں تھا۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے پہلے بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکالا، اب بھی نکالیں گے۔ وطن واپسی پر قائد کا بھرپور استقبال کریں گے۔ سابق دور میں ملک میں انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی۔ لیگی رہنما کی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ غزہ میں اسپتال پر بمباری انسانیت سوز عمل ہے۔ بیجنگ میں UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں کہا کہ عالمی طاقتیں اسرائیلی حملے رکوائیں، متاثرین کو امداد پہنچائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے اسرائیلی حملہ مجرمانہ فعل قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ نگران وزیر خارجہ نے OIC کے اجلاس میں کہا کہ جنگی جرائم پر اسرائیل کا کڑا احتساب کیا جائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی، تعلیم، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ انوار الحق کاکڑ کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی 10 سالہ تقریب سے خطاب۔ بولے سی پیک میں $25 ارب سے زائد کے 50 منصوبے مکمل ہو چکے، آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ چین کے صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو مزید بڑھانے کا اعلان۔ کہا چین 140 ممالک اور علاقوں کا تجارتی شراکت دار بن چکا۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کیس کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل کر دی۔ اپیل وزارت قانون و انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ اپیل میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ حکومت نے موقف اپنایا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین و قانون کے برخلاف ہے۔ حکومت کو موقف پیش کرنے کے بجائے عدالتی سوالات کے جواب دینے تک محدود کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسر کہاں سے لیے جائیں گے؟ الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا۔ سیاسی جماعتیں بیوروکریسی سے آروز لینے کی مخالف۔ ریٹرننگ افسر عدالتوں سے لینے کی تجویز دے دی۔ وفد کی شکل میں خود چیف جسٹس کے پاس جا کر درخواست کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن عدلیہ کو خطوط لکھ چکا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ رابطے کا فیصلہ۔
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल देने की भी मंजूरी। भाई ने साइकिल के अलावा और कुछ नहीं मांगा। दौरान समाअत अलीमा खान का मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई को साइकिल क्या, मोटरसाइकिल भी दे देंगे, ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो। जज अबुल हसनात के जवाब पर अदालत में कहकहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नवाज शरीफ को वापसी पर बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी। IPP ने सियासी रहनुमाओं से राब्ते मजीद तेज कर दिए। पार्टी क़यादत ने फिरदौस आशिकाबान, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को खुसूसी टास्क सौंप दिया। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ता करेंगे। 21 अक्टूबर को मजीद रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत मुतवक्की। वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद में मुतहर्रिक शहर के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तोहफा। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। मोहसिन नकवी का DPS का दौरा, ऑटिज्म सेंटर का मुआयना और बच्चों से मुलाकात की। चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे तो शिकायत के अंबार लग गए। मोहसिन नकवी ने मुतालिका अमला मुअत्तल किया। अस्पताल में मजीद 150 बेड्स लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आला ने डिशकोट में मुबैना ज़ियादती के बाद कातिल बच्ची के घर जाकर ताज़ियत भी की। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 29 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 280 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 99 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 49,431 की सतह पर बंद हुआ। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहती हैं, गजा में अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफजदा है। हमले की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। बॉक्सर आमिर खान ने कहा, गजा के अस्पताल पर हमले पर नेतन्याहू को जवाबदेह करार देना चाहिए। हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? मासूम लोगों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। और पहाड़, सहरा और साहिली ट्रैक का हसीन इम्तिजाज। गवादर ऑफ रोड रैली के पहले मरहले का आगाज। चेयरमैन पोर्ट पसंद खान बलीदी ने रेस शुरू कराई। 250 किलोमीटर ट्रैक पर 211 रेसर्स की किस्मत आजमाई। चेयरमैन PTI के साइफर बयान पर अमेरिका का रद्द अमल आ गया। अमेरिका ने साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर नागवारी का तासुर दिया। 92 न्यूज़ ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एंगलर की खतो किताबत की कॉपी हासिल की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एंगलर ने पाकिस्तान दफ्तर खारिजा से दरख्वास्त की थी। कहा गया, जो कागज़ लहराया गया है वज़ीर खारिजा और सेक्रेटरी खारिजा वो शेयर करें। अवामी रैली में साइफर पर बयान से वाशिंगटन DC खुश नहीं है। चेयरमैन PTI के साइफर बयान पर अमेरिका का क्या रद्द अमल आया? अमेरिका ने साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर नागवारी का तासुर दिया था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताएगा इन खतूत में मजीद क्या डिटेल सामने आई? जी, साइबर केस जब से सामने आया है उसके बाद से लेकर बहुत सी अहम तफसीलात सामने आई हैं और अब जो एक तफसील सामने आई है, दस्तावेज़ सामने आई है, FIA ने इसको साइफर केस के चालान का हिस्सा भी बनाया है। ये इमरान खान जो चेयरमैन PTI हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि उन्होंने जो बयान दिया और जिस तरह साइफर को इस्तेमाल किया, इससे जो बैरूने जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ और ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे वो मुतासिर हुए। और जिस वक़्त ये साइफर की कापी 27 मार्च को जलसे में लहराई गई थी, तो उसके बाद पहली दफ़ा जो अमरीकी नाज़िमुल उमूर हैं उनकी जानिब से दफ्तर खारजा के हुकाम से रब्ता किया गया। ये जो रब्ता था, ये जो दस्तावेज़ थी, इसको ख़ुसूसी तौर पर केस का जो चालान है उसका हिस्सा बनाया गया है। और जब ये केस आगे चलेगा तो बतौर सबूत इस केस में जो चेयरमैन PTI हैं उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने वज़ारत खारजा हुकाम को ये कहा कि जो पाकिस्तान में एक जलसे में एक कागज़ जो लहराया गया है वो वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा उनके साथ शेयर करें और वो उनको जो वाशिंगटन DC हैं वो उसको साथ लेकर जाएंगी।
اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح جو سابق پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک پبلک ریلی میں جو امریکی مداخلت کا جو الزام لگایا اور جس طرح انہوں نے ایک جو کاغذ ہے وہ لہرایا، اس کو واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس سے خوش نہیں ہے اور انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس سارے خط اور دستاویز کو جو ایف آئی اے ہے اس کی جانب سے چالان کا حصہ بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ جو بیرون دوسرے ممالک ہیں، جو فارن کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچا اور جان بوجھ کر اس قسم کا جو ایکٹ تھا سائفر کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح مس یوز کیا گیا، جس طرح سیاست کے لیے سائفر کو استعمال کیا گیا، اس کی وجہ سے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جو بائیلیٹرل جو ریلیشن تھے ان کو بھی نقصان پہنچا۔ اور اس وجہ سے ایف آئی اے نے یہ سمجھا کہ ایف آئی اے کہتی ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور شاہ محمود قریشی ان کے خلاف سائفر کا کیس آگے بڑھا کر ان کو جو ہے وہ ٹرائل کے بعد ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں جو چالان جمع ہوا ہے اس میں جو مرکزی گواہان ہیں ان کے جو بیانات ہیں اس کے ساتھ پاکستان کا 164 کا بیان بھی ہے اور دیگر بیانات بھی ہیں، لیکن جو بیرونی مداخلت یا خاص طور پر جو سازش کا عنصر تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو دستاویز ہے کہ خاص طور پر سائفر کیس کا جو ٹرائل ہوگا اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بطور ثبوت جو ہے وہ ایف آئی اے استعمال کرے گی۔ اچھا ثاقب، چالان کی آپ نے بات کی تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ چالان میں تو سائفر کے حوالے سے کوئی خاص ذکر ہے نہیں، تو جب سائفر کا ذکر ہی نہیں ہے تو مدعا ہی نہیں ہے، تو پھر ٹرائل کس بات کا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایگزیکٹلی جو ورڈ ہے سائفر، اس کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں بھی ذکر نہیں ہے اور اس کا چالان میں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن جو پروسیکیوشن ہے ان کا یہ کیس ہے کہ ایک جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جس پر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سرکولیٹ نہیں ہوگی اور اس کو آپ آگے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو یہ وزارت خارجہ کے پاس جب یہ سائفر آیا اس کے بعد وزیر اعظم آفس میں آیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس آیا تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ایک تو اس کو سیاسی طور پر استعمال نہ کرتے، اس کا مس یوز نہ کرتے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر جو ایک الزام ہے کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ جس کے اثرات جو ہے وہ جو پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر پڑ سکتے ہیں، اس آفیشیل ڈاکومنٹ جو ہے وہ گم ہو چکا ہے یا انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ قانونی طور پر ایف آئی اے کہتی ہے کہ وہ بطور پرائم منسٹر بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، جس طرح وزارت خارجہ سے ان کے پاس پورے ایک سیکرٹ کے ساتھ وہاں ان تک پہنچا یہ سائفر، اسی طرح انہوں نے سائفر واپس کرنا تھا، لیکن ریکارڈ سے ایف آئی اے نے یہ لکھا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی اور اس کے بعد واپس نہیں کی۔ یہ وہ الزام ہے جس الزام کی بنیاد پر ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب بشیر، آپ نے تفصیلاً اس بارے اپڈیٹ کیا۔